علمی ڈیرا کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا فن تعمیر دنیا میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی 5 ایسی بڑی مساجد کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف پاکستان کا اثاثہ ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں سیاحت کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف چلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس لسٹ میں نمبر 1 پر آتی ہے فیصل مسجد اسلام آباد۔ فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چوتھی بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں آنے والے سیاحوں کے لیے ایک بہترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا خوبصورت فن تعمیر انتہائی پرکشش ہونے کے باعث اپنی مثال آپ ہے۔ عیدین کے تہواروں پر بالخصوص جب مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہے اور نمازی اپنے رب کے حضور سربا سجود ہوتے ہیں تو یہ منظر انتہائی پرنور اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فیصل مسجد کا فن تعمیر جدید اور روایتی فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس کے 4 بلند و بالا مینار ہیں جو ترکش فن تعمیر سے مماثلت رکھتے ہیں۔ مسجد کا احاطہ نہایت کشادہ ہے اور اسے ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی فن تعمیر میں منفرد بات یہ ہے کہ اس میں روایتی مساجد کی طرح گنبد موجود نہیں ہے۔ فیصل مسجد بیک وقت 3 لاکھ افراد کو اپنی آغوش میں سمانے کی گنجائش رکھتی ہے۔ نمبر 2 پر آتی ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ اگر آپ مغلیہ دور کی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور من میں ایسی خواہش ہے کہ کچھ لمحات اس دور میں گزارے جائیں تو آپ بادشاہی مسجد لاہور کا رخ ضرور کیجیے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں قدم رکھنے والا ہر شخص اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور اپنے اندر بیک وقت 1 لاکھ افراد کو سمانے کی گنجائش رکھتی ہے۔ یہ مسجد شاہی قلعہ لاہور کے بغل میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس دور میں چونکہ دریائے راوی کا گزر مسجد کی شمال کی جانب سے ہوتا تھا اس لیے مسجد کو زمین کی بلند سطح پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ اس کو ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچایا جا سکے۔ بادشاہی مسجد مغلیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مسجد کے ہال کے ارد گرد 4 مینار اور 3 گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے کشادہ دالان کے چاروں اطراف 4 اضافی مینار ہیں۔ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ مسجد کی چھت اور دیواروں کو دلکش پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں جو دیکھنے والے کے دل کو مو لیتے ہیں۔ مسجد میں ایک میوزیم بھی موجود ہے جس میں اسلامک نوادرات محفوظ ہیں۔ نمبر 3 پر آتی ہے گرینڈ جامعہ مسجد لاہور۔ گرینڈ جامعہ مسجد لاہور کا شمار پاکستان کی چند بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع ہے اور سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ جدید اور روایتی فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج ہے۔ مسجد میں بیک وقت 70,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 4 مینار، 20 چھوٹے گنبد اور ایک بڑا گنبد ہے۔ گرینڈ جامعہ مسجد کے اندرونی حصے کو ہاتھ سے بنے ترکش قلینوں سے مزین کیا گیا ہے۔ پرکشش ایرانی فانوس اندرونی حصے کی خوبصورتی میں بلا کا اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کی حدود میں ایک شاندار آرٹ گیلری اور مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ نمبر 4 پر آتی ہے شاہ جہان مسجد ٹھٹھہ۔ صوبہ سندھ کا ضلع ٹھٹھہ زمانہ قدیم میں سندھ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ شاہ جہان مسجد بھی ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہان نے سندھ کے عوام کے خلوص اور مہمان نوازی سے متاثر ہو کر 1640 میں تعمیر کروائی۔ مسجد کی عمارت پتھر کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ سرخ اینٹوں کے ساتھ ساتھ نیلی اور سفید ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ روایتی مساجد کے برعکس اس مسجد کا کوئی مینار نہیں لیکن اس کے 33 محراب اور 93 گنبد ہیں۔ اس مسجد کا فن تعمیر اس لحاظ سے بھی نہایت منفرد ہے کہ مسجد کے ایک حصے میں دی جانے والی اذان دوسرے حصے میں بآواز بلند سنی جا سکتی ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 20,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتی ہے مسجد طوبہ کراچی۔ مسجد طوبہ اپنے فن تعمیر کے باعث گول مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ DHA فیس 2 کراچی میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1969 میں تعمیر کی گئی۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی واحد گنبد والی مسجد ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑے سائز کے واحد گنبد والی مسجد ہے۔ مسجد طوبہ کے واحد گنبد کا ڈایا میٹر 212 فٹ اور لمبائی 5148 فٹ ہے۔ اس مسجد کا صرف ایک مینار ہے جو 120 فٹ اونچا ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ
سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو شیشے اور سنگ سلیمانی سے انتہائی خوبصورت انداز میں مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں بیک وقت 5000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے بیرونی حصے یعنی ٹیرس اور دلان میں 25000 افراد اضافی نماز ادا کر سکتے ہیں۔